السلام علیکم دوستو، یہ ہے اسمائل تھو جنہ۔ ان مغربی ملکوں کے اندر مسلمانوں کے ہاں ایک خبر بہت مشہور جا رہی ہے، ایک پوڈ کاسٹ ہے، اس کو کہتے ہیں PBD پوڈ کاسٹ۔ یہ پیٹرک بیٹ ڈیوڈ کی پوڈ کاسٹ ہے جو خود بھی کرسچن ہے، تو کافی ان کے فیمس گیسٹس آتے، مائک ٹائسن ہو گیا، اینڈریو ٹیٹ ہو گئے، جو ان کے جو NFL سٹارز ہیں نا، جو ان کے امریکن فٹ بال ہے ان کے سٹارز، تو کافی کریڈیبل ہے۔ تو انہوں نے ایک ڈیبیٹ آرگنائز کی، 2 کرسچن اور 2 مسلمانوں کے ہاں، اور ظاہر ہے ہماری ایڈم سیکر کے ساتھ ظاہر ہے ہم ان کی ویڈیوز بنا رہے، ان کو رد کر رہے، تو وہ کرسچن ہے، تو آئی تھنک ان دونوں کا لنک کافی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ جن لوگوں کو ایڈم سیکر رسپیکٹ کرتا ہے انہی کا بھی کوئی ذکر آئے گا ادھر۔ تو یہ ڈیبیٹ پھر ہوئی تھی، تو 2 کرسچن آئے، 2 مسلمان آئے، لیکن جن کرسچنز کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا وہ پکے کریئر اسلاموفوبس ہیں، انہوں نے اپنی کریئر بنا لی اسلام کے خلاف بات کرنے کی۔ ان میں سے ایک شخص، اس کا نام ہے رابرٹ اسپینسر۔ تو جب بک کوئی نکلتی ہے نا، جب زیادہ بکتی ہے تو کہتے ہیں یہ نیو یارک بیسٹ سیلرز میں سے ہے، یہ ایک عہدہ دیا جاتا ہے، تو اس کی بکس بھی نیو یارک بیسٹ سیلرز میں سے، اور اس نے 22 بکس لکھی ہیں اسلام کے خلاف۔ 22 بکس، یہ ہم کہہ سکتے کہ ان کی ایک بھی بک پیر ریویوڈ نہیں ہوئی، جو ایکسپرٹس اس فیلڈ میں انہوں نے اس کو چیک کر کے ویریفائی نہیں کیا کہ جو اس میں لکھا ہے پکا ہے، اپنی طرف سے جو ہو گیا، ظاہر ہے اسلام کے خلاف کریئر بنائی ہے، کون سی سینس کی بات کر رہا ہوگا۔ اور چھوڑ کے جو 2 کی بکس ہے، امریکن جو پولیس کا ایک شعبہ ہے، جو ہائی لیول، جو سب سے ہائی لیول پولیس کی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں FBI۔ 2 کی کتابیں FBI نے بھی استعمال کی اپنی ٹریننگ میں۔ بندہ سوچ رہا ہوگا یار کس طرح کی ٹریننگ یہ ہے کہ جو اسلاموفوب ہے، جو اسلام کا سخت دشمن ہے، اس کی کتابیں آپ ٹریننگ مٹیریلز میں یوز کر کے کیا پاؤ گے؟ تو واقعی اچھا سوال ہے۔ تو اس کا یہ 2011 وائرڈ رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا، اور چھوڑ کے 2013 کے اندر UK میں بھی اس کو بین کیا تھا کہ آپ نہیں آ سکتے ادھر۔ ان کو EDL کا کوئی مارچ تھا، اس کے لیے بلایا گیا تھا، اور EDL بھی مسلمانوں کے سخت خلاف ہے، ایک ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن آپ سمجھ لو۔ جو دہشت گرد اٹیک ہوا تھا ناروے کے اندر، آپ کو پتا ہے جو گورے لوگ ہوتے، جو غیر مسلمان گورے لوگ ہوتے، جب وہ کوئی دہشت گردی کرتے تو ادھر کا میڈیا ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھے، نہیں ان کا یہ ہوا تھا، نہیں اس طرح، دہشت گرد نہیں کہنے کی کوشش کرے گے، کوئی صفائی پیش کرنے کی ٹرائی کرے گے۔ لیکن یہ جو اینڈرس بریوک ہے، اس حد تک اس کی دہشت گردی گئی کہ گوروں نے بھی بولا کہ یار یہ دہشت گرد ہے۔ اس نے 77 لوگوں کو مارا، 77 لوگوں کو اس نے مارا، اور اس نے جو مینیفیسٹو لکھا تھا، جو کہتے جو پیمفلٹ سا ہوتا ہے، جو انہوں نے تیار کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیوں دہشت گرد اٹیک کیا، اس میں اس نے رابرٹ اسپینسر کو مینشن کیا 64 دفعہ۔ تو میں نے جو انگریزی کے اندر ایک ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا کہ ایک ٹیررسٹ سمپتھائزر اگر آج کل کوئی ISIS کا کوئی فین ہو تو یار کوئی ٹی وی میں اس کو انوائٹ کرے گی، اس سے گفتگو کرے گی کہ نہیں یہ دہشت گرد ہے، یہ انتہا پسند ہے، اس کو نہیں بلانا چاہیے، ان سے گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرا یہ سوال تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو بلا کے سب کے سامنے پلیٹ فارم دینے کا کیا فائدہ؟ لیکن جو بات ہوئی، یہ 22 بکس کے بعد اس نے کافی تھنک ٹینکس کے ساتھ کام کیا، کافی بکس لکھی، کافی جلسوں میں اس نے اپنے شرکت کی، لیکن جب اس کا آمنا سامنا ہوا 2 مسلمانوں کے ساتھ، ایک ڈینیل حقیقچو تھا اور دوسرا تھا جیک، یہ دونوں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو دونوں کی سفید چمڑی بھی تھی، تو عام طور پر کہتے ہیں مسلمان نہیں ہماری طرح پاکستانی دکھتے ہوگے، لیکن UK مغربی ملکوں کے اندر اسلام سب سے تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور 4 میں سے 3 جو اسلام قبول کرتا ہے اسٹیٹسٹکلی وہ عورتیں۔ تو ہماری جو کہتی ہیں میری جسم میری مرضی، او یار یہ سمجھ چکی ہیں یہ بات، یہ اپنے جسم کی نمائش کر چکی ہیں، اور ان کو جو لیسن ملا ہے اور جو انہوں نے کنکلوژن اس سے تیار کی ہے کہ یہ بالکل سراسر غلط ہے، ہمارا جسم ان مردوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ڈانپنا چاہیے، اور جو ہمارا رب ہے جو وہ کہتا ہے ہمیں وہ فالو کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ کہتی ہیں جو ہم نے تھوکا ہے آپ
عورتیں وہ چاٹ رہی ہوں. مطلب یہ لائف سٹائل ہم نے نکال دیا, تھوک کے طور پر نکال دیا, لیکن آپ وہ چاٹ رہے ہو. تو یہ بات ہوئی کہ دیکھو عام طور پر دونوں کرسچن تھے, دونوں مسلمان تھے, ظاہر ہے دونوں کرسچن تو تھے, ان میں یونٹی ہونی چاہیے, یکسانیت ہونی چاہیے, لیکن وہ آپس میں شروع ہو گئے. یہ دیکھو. It's not as if it's some free-for-all. Patrick, Excuse me, you're interrupting once again, and I never interrupted you. No, I'm asking a permission. Just a second. Okay. کوئی کیمسٹری نہیں تھی. اور جو کرسچین والے کا جو دوست تھا وہ کہتا تھا میں ایکس مسلم تھا. یار یہ ایکس مسلم کو کافی استعمال کرتے ہیں, میں ایکس مسلم تھا. لیکن دیکھو اسی پوڈ کاسٹ میں اندر کبھی کہتا ہے کہ میں موروکو سے گیا کیونکہ ہم غریب تھے, پھر دوسرے سرے میں کہتا ہے ہاں ہم گئے تھے کیونکہ ادھر مذہب کی آزادی نہیں تھی. کلیئر کانٹرڈکشن اینڈ لائز, جھوٹ. Leave my family, actually. They rejected me. I lived as a homeless for 2 years, and I had to live underground with the Moroccan church, the converts, until 2003, 2005. I had to flee the country. 2005, you have to flee the country. Yeah. Okay. For me, for example, why I left Morocco. I love Morocco. I would love to live among my family, but I left not because of the economy. I was doing well, but because I don't have freedom of religion. اور سب سے جو کہتے ہیں نا نیل ان دا کافن, مطلب جو آخری نیل ہوتا ہے کافن کو, کفن کو بند کرنے کے لیے, کیونکہ ان مغربی ملکوں کے اندر ایک ڈبہ سا ہوتا ہے, تو فائنل نیل ان دا کافن جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ سراسر ہار گئے, وہ یہ کلپ تھی. So why did your God order the killing of infants? There's no reason to cover up that fact that these passages have caused difficulty. It's very difficult. And some people would say, actually, these things never happened at all. That they were, Do you believe that? They were fables. We have the seeds of the destruction of Christianity right in this podcast. When you look at the way that Robert and Rashid describe the Bible, they describe it as a book of fables, and it can continue to evolve. Can you even call them Christian? تو اس کلپ میں وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہو نا یہ بائبل کے بارے میں, یہ کہانیاں ہیں, یہ پہلے کہتے تھے, اور یہ یار اس سے کرسچن بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ مسلم بائبل کی زیادہ ڈیفنس کر رہے ہیں ان کے کرسچنز کی نسبت. یہ کرسچنز تو لبرلز کے طور پر کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف کرسچن بھی پڑ گئے کہ دیکھو یہ کس طرح کے کرسچن ہیں جو کہہ رہے کہ ہماری بائبل مطلب ہم اس سے انکمفرٹیبل ہے, مطلب یہ اس ورس سے یہ کیا کہہ رہے, یہ کیا نہیں کہہ رہے, اور یہ وہی ورس تھا جو میں کہہ رہا تھا, 1 Samuel chapter 15 verse 8, جو وہ کہہ رہے کہ مرد کو مار دو, عورتوں کو مار دو, بچوں کو مار دو, بیبیز کو مار دو, کاؤز, شیپ, ڈونکیز, کیمل, سب کچھ مار دو. تو ایک کرسچن بہت بڑی پلیٹ فارم کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہماری بائبل کی چیزیں کوئی شرمندہ والی باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر. یہ کس طرح کی بات ہو یار, یہ کس طرح کی کرسچن ہو یار, پلیٹ فارم کیوں پر آئے اور اپنے ریلیجن کی ڈیفenس نہیں کر سکتے, اور چھوڑ کے مسلمان توحید اللہ کی وحدانیت کی دعوت کر رہے تھے. یہ کرسچن بس اپنے ہی لگے تھے, کوئی دعوت کرسچینٹی عیسائیت کی نہیں دی. یہ آج کل عیسائیت کا بیڈ نتیجہ ہے, اس لیے زیادہ تر لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ کرسچینٹی زیادہ چینج ہو رہی ہے. تو جو ہمارے مسلم لبرلز پاکستان کے ملک کے اندر کہتے ہیں نہیں یہ چیز چینج ہونی چاہیے, یہ چیزیں ہمارے ملکوں کے اندر جو مذہب چینج ہو رہا ہے اس کی عزت کم ہے جو مذہب مسلمان کا ہے. اسلام جو نہیں چینج ہوتا اس کی عزت زیادہ ہے. تو آپ ہمیں کیس اسٹڈی کے طور پر استعمال کرو, کیونکہ پاکستان ظاہر 10-15 سال ہم سے پیچھے, پاکستان اور انڈیا اس لحاظ سے, مطلب ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اور چیزوں کے لحاظ سے. تو ہمیں دیکھ سکتے کہ دیکھو اسلام ان ملکوں میں کس طرح اس کو پیش کیا جاتا ہے, اس کی کیا مطلب ریپیٹیشن ہے اور یہ اور وہ, کیونکہ پاکستان ظاہر ادھر کی کاپی کرتے جو لبرل لوگ ہوتے ہیں. اور پھر جب ڈیبیٹ فنش ہوئی تھی جو ہوسٹ تھا وہ کرسچن تھا, تو رابرٹ اسپینسر نے بولا میں حیران نہیں ہوگا اگر یہ ہوسٹ مسلمان ہو جائے. مطلب کتنا ہارا ہوگا, کتنی اس کی بےزتی ہوئی ہوگی اور کتنا انکانفیڈنٹ ہوگا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہوسٹ ہے جو خالی سن رہا تھا پتہ نہیں وہی مسلمان ہو جائے. تو پھر ہوسٹ نے پھر ایک اور نیل ان دی کافن کر دیا. اس نے بولا دیکھو وہ اپنے بادشاہ میں کہہ رہا تھا دیکھو وہ زیادہ آپ سے تیار آئے تھے, ان کی آرگیومنٹس زیادہ پریپیئرڈ تھی, آپ اتنے پریپیئرڈ نہیں تھے, تو ظاہر ہے
آپ کو اسی طرح فیل ہوگا. مطلب اس نے بولا باپو آپ ہار گئے, کیوں ساور بن رہے ہو. تو یہ یار میں آپ کو اپنی بھاشا میں ہندی اردو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا تھا, کیونکہ ہمارے ہاں ان کی ویڈیوز کافی پھیل رہی ہیں, لوگ ڈیبیٹ انالیسس کر رہے ہیں اور زیادہ ادھر گفتگو ہو رہی ہیں. تو پاکستان میں اگر آپ کو نظر آئے کوئی اسلام ہیٹر, یا کوئی اور ملک میں کبھی آپ کو نظر آتا ہے نا سویڈن کے اندر جو قرآن جلاتے اور یہ اور وہ, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان لوگوں کا ہمیشہ آخر میں یہی ہوتا ہے. تو میٹرز کو اپنے ہاتھ میں ہمیشہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, کبھی ان کو اپنی گندگی میں ہی ان کو جلنے دو اور اپنا ایمان پکا رکھو. اور خالی یہ نہیں دیکھو کہ ہمارا جو لوکل امام ہے وہ یہ سوال نہیں آنسر کر سکا اس لیے اسلام نہیں آنسر کر سکتا ہے. دیکھو آج کل انگریزی زبان کے اندر بھی بہت کچھ مٹیریل ملتا ہے, کیونکہ ادھر ظاہر ہے غیر مسلمان ہیں, وہ گہرے سے گہرے سوال کرتے اور شبہات اٹھاتے, تو ہمیں زیادہ ٹرین ہونے پڑتا ہے اس فیلڈ کے اندر. تو ہمارے پاس یہ آنسرز ہوتے جو آپ کے کوئی پتہ نہیں لوکل امام بیچارے کے پاس نہیں ہوئے, کیونکہ ظاہر ہے ادھر کا کلچر امامت کا ڈفرینٹ ہے, کوالیفیکیشنز اور یہ اور وہ ہر ایریا کی بات نہیں ہے. تو مطلب کبھی یہ نہیں کہنا کہ کیونکہ میرا لوکل امام یہ سوال نہیں آنسر کر سکا اس کا مطلب اسلام کے پاس نہیں ہے. نہیں, بہت سے جوابات ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس چینل پر بھی کافی وہ ایشوز کور کریں گے. نیکسٹ ٹائم تک السلام علیکم.